ہیلو اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. پہلگام اٹیک جب سے ہوا ہے ایک نئے اینگل سے ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے جس کے اگر آپ تھوڑے سے ٹیئرز ڈیولپ کرنا چاہیں تو ایک انٹرنیشنل ٹیئر ہے, انٹرنیشنل رسپانس کیا آیا ہے اور انٹرنیشنلی ابھی تک کیا ہوا ہے. دوسرا ٹیئر یہ ہے کہ جہاں یہ حملہ ہوا ہے کشمیر میں, پہلگام میں, وہاں کیا ہو رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پھر تھرڈ ٹیئر پہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا بیلنسڈ سا ویو دے دیا. وہ ایئر فورس 1 میں فلائی کر رہے تھے, اور جب وہ اس میں فلائی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہی میکس شیور کہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ضرور دیں جو میڈیا پہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی 1500 سال پرانی ان کی آپس کی پرابلم ہے انڈیا اور پاکستان کی, وہ آپس میں حل کر لیں گے, اور میری دونوں ممالک کے جو لیڈران ہیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں کہ دیر واز اے پن انٹینڈیڈ 1500 سال کہہ دینا, کیونکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو جب سے پارٹیشن ہوا ہے تب سے پرابلم ہے, یا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب یونائٹڈ انڈیا تھا تب سے ان کے مسائل چل رہے ہیں, یا پھر ہی واز ناٹ بریفڈ پراپرلی. بہرحال ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ انڈیا کو تو بالکل فیور نہیں کرتا. جے ڈی وینس جو اس واقعے کے موقع پہ خود موجود تھے انڈیا میں, انہوں نے بھی کنڈیم کیا, لیکن ایک لفظ پاکستان کے خلاف نہیں بولے. سیکیورٹی کاؤنسل میں البتہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو انڈیا کو اتنی فیور نہیں کرتی. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ جو وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے یا انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ ایگزیکٹلی کیا کہتا ہے. پہلگام واقعے کی UN کی سلامتی کونسل کے اراکین, جس میں غیر مستقل رکن پاکستان بھی شامل ہے, سخت الفاظ میں اس اٹیک کی مذمت کی گئی ہے, اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے اس قابل مذمت واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کیا جائے. یہ ورڈز ذرا دھیان سے آپ سنیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قابل مذمت واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کیا جائے, یعنی انٹرنیشنلی کوآپریٹ کریں آپ. اب اس کو آپ کنیکٹ کریں جو پاکستان نے کہا ہے. پاکستان نے کہا ہے ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے تیار ہیں, آپ جس کو مرضی سلیکٹ کر لیں, کوئی بھی تھرڈ پارٹی, UN کا کوئی تھنک ٹینک ہو سکتا ہے, UN کی کوئی باڈی ہو سکتی ہے انٹرنیشنلی جو آپ کے ساتھ آ کے اس پہ بات چیت کرے, آپ اس کو ایویڈنس دیں, اس کے بعد وہ پاکستان آ جائے. پاکستان میں جو جعفر ایکسپریس کی ٹریجڈی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ اس کی ایویڈنس شیئر کر لیتے ہیں. تو انڈیپینڈنٹ انکوائری کا بڑا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو یہ واقعی فالس فلیگ تھا تو وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا, اگر واقعی پاکستان نے دہشت گردی کی ہے بھارت میں وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی. اینڈ سیم گوز فار جعفر ایکسپریس. سو دا بال از ان انڈیاز کورٹ ناؤ. اگر تو وہ ایگری کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے. سیکیورٹی لیبس کو بھی 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. وہ کویسچنز جو ہم اٹھانا چاہتے ہیں, خود انڈیا کے سیاستدان اٹھانا چاہتے ہیں, ان کو بھی سائڈ پہ کر دیں, ایکسیس دے دیں, ایویڈنس دے دیں. اٹ وڈ سمپلی مین کہ انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے یہ ایسی دہشت گردی تھی جس میں کوئی بیرونی ہاتھ تھا, اور جب آپ ایویڈنس دیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا وہ بیرونی ہاتھ پاکستان تھا یا نہیں تھا. سیم گوز فار پاکستان. ہم تو چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو جعفر ایکسپریس کی, بیکاز ہمارے پاس تو ایویڈنس موجود ہے. لیکن اگر آپ ایگری نہیں کرتے, اٹ سمپلی مینس کہ فالس فلیگ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ وہ ہے, دوسرا اس میں آپ کی ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہے یا پھر مودی گورنمنٹ انوالو ہے, اور یہ کانسپریسی ہے جس کے عزائم کچھ اور ہیں. اسی طرح جب 2019 میں پلوامہ ہوا تھا, اس وقت جو سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن پاس کی تھی, جو اعلامیہ پاس کیا تھا, اس میں اس وقت کے جو ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ تمام ممالک سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھارتی حکومت سے فعال تعاون کریں. یعنی جو انکوائری ہوگی وہ انڈیا کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں اور پھر ہمیں ریزلٹس پرووائڈ کریں. اس وقت بھی ثابت نہیں کر سکا انڈیا, جب انڈیا واز دا سینٹر, کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی بیچ میں, تب بھی انڈیا ثابت نہیں کر سکا تھا کہ پلوامہ میں پاکستان ملوث ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ڈپلومیٹک بلنڈر انڈیا سے ہو گیا ہے. ورلڈ فورمز کی اگر میں بات کروں, انٹرنیشنلی میں بات کروں, نہ تو US سے کوئی بہت کانکریٹ سپورٹ گارنر کر سکے ہیں وہ لوگ. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیان ہے
یہ امریکہ نے تجویز کیا تھا، لیکن پاکستان نے جو اپنی ڈپلومیٹک لابنگ کی اور جو کوششیں کی اس میں دے میڈ شیور کہ 2019 کی طرح جو تھرڈ پارٹی انوالو کرنی ہے وہ تھرڈ پارٹی ہی ہو، انویسٹیگیشن انڈیا کی امبریلا میں نہ ہو رہی ہو. سو یہ اس لیول پہ تو پہلگام واقعے نے اگر کوئی عزائم تھے انڈیا کے تو وہ تو سرو نہیں کیے. سو میرے خیال ہے ان کے پاس بہت ہی لیجیٹمیٹ موقع ہے اور بہت ہی ایپٹ ایک موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے، یہ بھی پاکستان نے کیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، اسٹریٹجی اور سیکیورٹی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر چیز جو سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے دیکھی جا رہی ہوتی ہے اس کا جو اسٹریٹجک اینگل ہوتا ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا. اسٹریٹجی میں آپ کے جیو پالیٹکس بھی آ جاتی ہیں، آپ کی سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اگر آپ اسٹریٹجی کا ورڈ ریجنل کانٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہو تو پھر ریجنل پاورز کے ڈائنامکس آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہو تو پھر انٹرنیشنل کانٹیکسٹ سارا آ جاتا ہے. سو اگر اسٹریٹجک اسٹینڈ پوائنٹ سے ہم کنیکٹ کریں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان، تو آج پاکستان میں تقریباً 54 ٹیررسٹ کو پاکستان کی آرمڈ فورسز نے ہلاک کیا ہے. 54 ایک دن میں، یہ سب سے بڑا نمبر ہے ابھی تک جو ہم نے ایک دن میں انٹرسیپٹ کیا ہے. ادروائز ہم روزانہ کی بنیاد پہ ٹیررسٹ مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، لیکن 54 از اے بگ فگر. اور اس کے جو رپورٹس دے رہے ہیں ISPR کے لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آلریڈی رپورٹس تھیں، آف کورس انٹیلیجنس موجود تھی کہ یہ لوگ یہاں آ رہے ہیں، IED بیسڈ اٹیکس کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ، اور 54 کا اکٹھا ایک گروپ کا انٹر ہونا مینس کہ کوئی بڑی اٹیمپٹ ہونی تھی. اب جب ہم اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور سیکیورٹی کے لینس سے دیکھیں تو یہ پاکستان کو 2 فرنٹس پہ انگیج کرنے کی کوشش ہے. ایک طرف پہلگام ہوا ہوا ہے، ایک طرف بھارت جو ہے وہ بار بار وار کے جو ڈرمز ہیں ان کو بیٹ کیے جا رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بھی کر رہا ہے، اپنی گورنمنٹ کے ذریعے سے بھی کر رہا ہے. دوسری طرف یہ ایک بگ ڈیولپمنٹ ہے کہ آلریڈی بہت بری طرح شیکن کنٹری فرام ٹیررزم جو کہ پاکستان ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ ایک اور حملے کی کوشش جو کہ انٹرسیپٹ کر لی گئی ہے، اس کو کنٹین کر لیا گیا ہے، اور اس کو وقت پہ جسے کہتے ہیں دنیا کے سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں 2 پوائنٹ آف ویوز پہ، ہمیں 2 فرنٹس پہ انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. TTP کے ساتھ، BLA کے ساتھ انڈین ایلیمنٹ کتنا شامل ہے، ہم آلریڈی اس کے ڈوزیئرز دے چکے ہیں UN کو، آلریڈی افغان گورنمنٹ کو بھی دے چکے ہیں. کچھ نہیں ہو رہا، دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن ایک طرف آپ ٹیررزم کر کے ہمیں انگیج کر رہے ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ، ایسٹرن بارڈر پہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آج 3را دن ہے جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے. LOC از ہاٹ اگین، مستقل حملے ہو رہے ہیں. وہاں پہ جو علاقے انڈیا کو لگتے ہیں وہ تقریباً جو بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ لوگوں کو 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنی فصلوں کی جو کٹائی کرنی ہے اس کے لیے 2 دن آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کر لیں، بیکاز اس کے بعد تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ ہاٹ ہیئر. سو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسٹریٹجی آپ کی یہ ہے کہ ادھر سے بھی حملہ کریں، ادھر سے بھی حملہ کریں، اور ایک سچویشن کریٹ کریں جس کا پولیٹیکل فائدہ کس کو ہوگا، اس کا اسٹریٹجک فائدہ کس کو ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. بیکاز ایران نے، جس کے تعلقات انڈیا سے زیادہ اچھے ہیں، پاکستان کے ساتھ اٹس آلویز ہاٹ اینڈ کولڈ، کبھی اچھے کبھی نہیں، کوئی بہت اچھے کبھی بھی نہیں رہے، بلکہ انڈیا کے ساتھ تو بہت ہی اچھے ہیں. ایران تک نے کہا ہے کہ ہم میڈیٹ کرانے کو تیار ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی رول ہو سکتا ہے اگر آپ دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ ہم پلے کریں، وچ مینس کہ کوئی بھی ریجنل پلیئر نہیں چاہتا تو پھر اسٹریٹجک عزائم جو ہیں وہ کہیں اور تو کسی کے نہیں ہیں. ریجن میں چائنا ہے، اس کے بھی نہیں ہے. افغانستان کو آپ ڈائریکٹلی یوز کر رہے ہیں تو افغانستان بھی اپنے جس طریقے سے بھی معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے اس کے اوپر ہم کسی اور وقت کامنٹ کریں گے. انڈیا کو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کو فوراً ٹارگٹ کیا گیا ہے، کشمیریوں کو فوراً ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ آپ کی جو 8 لاکھ فوج تھی اس سے زیادہ وہاں پر اب فوج ڈپلوائے کی جا رہی ہے. جب آرٹیکل 360 جو ہے اس کو ختم کیا گیا تھا اس وقت مودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، اور جو لیئر آف سیکیورٹی ہم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، وہ ہم پرووائڈ نہیں کر پاتے. جو اٹانومس اسٹیٹس ہے وہ بہت کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، حالانکہ اس میں بڑے رائٹس تھے کشمیریوں کے، کسی حد تک کچھ اٹانومی تھی. جب وہ ختم ہوا ہے تو ڈائریکٹ کنٹرول چلا گیا دہلی کے پاس.
اب دہلی کے پاس جب کنٹرول گیا ہے تو آپ کے پاس جو سیکیورٹی دہلی میں موجود ہے، جو جلندھر میں ہے، جو امرتسر میں ہے، جو کرناٹکا میں ہے، جو آپ کی باقی اسٹیٹس میں موجود ہے، پھر تو ایکول لیول آف سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کشمیریوں کی ہونی چاہیے تھی۔ وہ 7 لاکھ 8 لاکھ فوج کے باوجود بھی نہیں ہو سکی، وہ 370 کو ختم کرنے کے باوجود نہیں ہو سکی، وہ وہاں پہ جو آپ نے ڈیموگرافیز چینج کی ہیں اس کے باوجود نہیں ہو سکی۔ اٹ سمپلی مینس کہ آپ سیکیورٹی لیول پہ، پلاننگ کے لیول پہ، اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیول پہ فیل ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس فیلئر کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس فیلئر کو وار میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میرا انالیسس بھی ہے، یہ خود جو لوگ اس وقت انالائز کر رہے ہیں، جو ڈیفنس انالسٹ ہیں خود انڈیا کے، ان کا بھی کہنا ہے، یہ وہاں کے سیاستدانوں کا بھی کہنا ہے۔ کانگریس کی چلیں ہم بات نہیں مانتے کیونکہ وہ تو آپ کی اپوزیشن ہے، لیکن بہرحال یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے نا جب کوئی واردات ہوتی ہے، فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ تو سب سے زیادہ شاید مودی کو ہوگا، اور وہ فائدہ پولیٹیکل بھی ہے، اسٹریٹجک بھی ہے، اور آئیڈیولوجیکل بھی ہے۔ اگر تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ انڈین اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں سیکیورٹی بیسڈ، تو وہ ایک وقتی قدم ہوتا ہے۔ اصل میں اس کے بعد آپ نے فوراً یہ اپنی پالیسی کے ذریعے سے مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ امن قائم کرنا ہے، یہاں پہ گورننس بہتر کرنی ہے، یہاں پہ لوگوں کے دل جیتنے ہیں، لوگوں کو اپنا سمجھنا ہے، لوگوں کو یہ سینٹیمنٹ جانا چاہیے کہ آپ پولیٹیکلی انہیں اون کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وقتاً فوقتاً، بائی دا وے یہ انڈین کامنٹیٹر ہیں بھانو پرتاپ مہتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں ایک کامیاب فوجی کارروائی انصاف کا ایک عمل ہو سکتی ہے، یہ مملکت کی صلاحیت میں اعتماد کا احساس بحال کر سکتی ہے، وقتی طور پہ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہے کہ آپ سیکیور ہیں، اور انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ فیئر انف، لیکن اگر یہ فوجی قدم محدود سطح پہ بھی کامیاب رہے، تب بھی آپ ایک پرابلم کے قریب رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ کیا ہے کہ آپ لانگ ٹرم نہیں سوچ رہے، آپ پرابلم کے اصل سولوشن کی طرف نہیں جا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈین ایکسپریس میں ان کا یہ آرٹیکل چھایا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ صرف یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ لانگ ٹرم لوگوں کی بہتری کے لیے ہو، اس میں کوئی مصلحت ہو، اس میں کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہو جو کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو، علاقے کی بہتری کے لیے ہو۔ لیکن اس لمحے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے، پہلگام کے خوفناک حملے نے جو خونی سرحد کھینچی ہے، اس کا سایہ ہمارے سیاسی مستقبل پہ پڑتا رہے گا، یعنی ہم اسے پولیٹیکلی ایکسپلائٹ ہوتا دیکھیں گے، ہم اصل مسئلے کے حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ سو دس از آئی تھنک اے ویری ویری ایپٹ انالیسس آف دا سچویشن۔ ہم اپنے ملک میں، پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں، بہت عرصے سے فوجی آپریشنز دیکھ رہے ہیں، اور ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ فوجی آپریشن اب ناگزیر ہو گیا، اٹس انیویٹیبل، ہمیں کائنیٹک آپشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں ٹیررسٹ سلیپر سیلز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ انفلٹریٹ کر گئے ہیں ٹیررسٹ۔ فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے افغان سٹیزنس کو ڈیپورٹ کیا ہے بیکاز آر انٹیلیجنس ایجنسیز تھاٹ کہ یہاں پہ ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ ہو رہی ہے ٹیررزم کی تھرو دوز افغان سٹیزنس، تو ہم نے ایک پالیسی اسٹیپ لیا۔ پالیسی اسٹیپ میں یہ ڈیسیجن موجود تھا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل لیئر پہ بھی، سیکیورٹی لیئر پہ بھی، اسٹریٹجک لیئر پہ بھی، کہ یہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ کم از کم اگر ہمیں شک بھی ہے، اگر ہم ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں کہ 1% لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو لیٹس گیٹ ریڈ آف اٹ ونس اینڈ فار آل، ایک دفعہ اس مسئلے کو ختم کریں۔ لیکن اگر آپ ٹیررزم کا شکار ہوتے رہیں اور آپ اس میں یہ بھی کہتے رہیں کہ یہاں پہ ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اگر وہ موجود ہیں ان کا کچھ کریں بھی نہیں، تو پھر ہمیں شک کسی اور پہ ہوگا، پھر ہمیں شک ہوگا کہ دیر آر فورسز، دیر از اے ڈیپ اسٹیٹ جو چاہتی ہے کہ یہاں سچویشن ہی وہ رہے۔ سو ہم نے جو اسٹیپس لیے ہیں، ہم اس کے اوپر خود یہاں پہ بہت سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ کیا لانگ ٹرم میں یہ بیکلیش تو نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ اس قدر لمبی جنگ ہو گئی ہے یہ ٹیررزم کے خلاف کہ ابھی ہم ہر سٹیپ لینے کو تیار ہیں، ہم ہر سٹیپ کو اون کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہمیں ریزلٹس چاہیے۔ آپ کبھی پلوامہ کرتے ہیں، آپ کبھی اڑی کرتے ہیں، آپ کبھی پٹھان کوٹ کہتے ہیں، آپ کبھی کارگل کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی یہ پہلگام ہو گیا ہے، ہر دفعہ ایک ہی اسکرپٹ دہرایا جاتا ہے، ہر دفعہ پاکستان بیشنگ، پاکستان کی بیس پہ پولیٹیکل کیمپینز،
انڈین میڈیا وہ جرنلزم کر ہی نہیں رہا جو جرنلزم ہوتا ہے. انٹرنیشنل آڈینس کے پاس بیچنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ہے. یو آر جسٹ اے بوگی مین فار دیم. حقیقت صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اکانومی ضرور ہے, ایک بڑی اکانومی, ایک بڑی مارکیٹ آپ ہیں ضرور, لیکن آپ سے اس سے کہیں بڑی طاقت بن سکتے تھے اگر آپ نے فیئر پلے کیا ہوتا. اگر آپ نے ریجن میں لوگوں کے ساتھ جو انگیج کرنا تھا, بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے جو آپ انگیج کر رہے تھے, وہ پاکستان دشمنی میں نہ کر رہے ہوتے. حسینہ واجد کے ساتھ اس لیے نہ ملے ہوتے کہ وہ پاکستان مخالف ہے. اگر آپ سری لنکا کو ڈومینیٹ کر رہے تھے تو وہ اس لیے نہ کرتے کہ آپ ہر جگہ صرف دھونس جمانا چاہتے ہیں. آپ واقعی ریجنل پلیئر بننے کی کوشش کرتے ہیں. گڈ ول, فیئر پلے, اتنی بڑی آبادی ہے, اتنی بڑی ڈیموکریسی تھے آپ اس کو کیش کراتے, آپ اسے یوز کرتے, پھر انٹرنیشنل پیڈسٹل پہ پہنچتے, گلوبل سے ہوتی آپ کی, جو آپ کے عزائم میں ان کی بات کر رہی ہوں. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ اتنی بھونڈی طریقے سے اپنی ڈیموکریسی کو بھی کھو بیٹھے ہیں. آپ نے ہیٹ مانگرنگ اتنی کر لیا کہ آپ کے اپنے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے ایک خاص اسکرپٹ دہرایا جاتا ہے اور پھر نیکسٹ نتھنگ. دوسری ایسکلیشن کا انتظار کرو, پھر ایک اور پرابلم کا انتظار کرو. ہر دفعہ ایل او سی پہ دھماکے کر کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہوں گے کہ آپ بہت جنگیں لڑ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اللیگلی جس لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی 26 سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں آپ کے ملک میں, آپ اسے کنٹرول کرنے کے بجائے, آپ وہاں پہ لوگوں کا دل جیتنے کے بجائے, ڈیموکریٹک وے میں ان کے ساتھ انگیج کرنے کے بجائے, آپ جا کے یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا, دوسروں کی سرزمین پہ جا کے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے صرف ووکلی کرتا ہو, چاہے صرف اوپینین ہی ان کے حق میں رکھتا ہو, ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں. اور while you do this terrorism on the foreign soil, you think that you are the biggest victim. This is delusional. اور اسٹیٹس لیول پہ جو ڈیلوژن ہوتا ہے وہ اس اسٹیٹ کے اپنے لیے تو پتہ نہیں کتنا خطرناک ہوتا ہے, اس کے ہمسایوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کا تھوڑا سا سائیکو انالیسس کریں. If there is a bully in your class, in your region, اور وہ اتنا انسیکیور ہے اور اتنا انسینسٹیو ہے اور اتنا ڈیلوژنل ہے ٹو دا ریالٹیز کہ وہ ہمیشہ صرف ریئیکٹ کرتا ہے اور پرووک کرتا ہے, تو اس ریجن میں بیلنس آف پاور کیسے رہے گا؟ آپ کی وجہ سے پاکستان کو نیوکلیر پاور بننا پڑا. اینڈ آئی ایم سم ون ہو از اگینسٹ ایٹامک بامب, کیونکہ ایٹامک بامب نے دنیا میں جس طرح کی ایٹراسٹیز کی ہیں, اور وہ جو ایک جنگ شروع ہوئی جس میں انسانیت پیچھے رہ گئی اور صرف جنگ اور جنون اینڈ جو جس قسم کا باربرزم, ان ہیومن بیہیویئر ہم آج کل قوموں کا دیکھ رہے ہیں صرف طاقت کی بنیاد پہ, میں اس کے خلاف ہوں. لیکن آج مجھے شکر کرنا پڑ رہا ہے کہ تھینک گڈنس وی ہیو اے ڈیٹرنس, بیکاز ہمارا اتنا خطرناک اور اتنا سازشی دشمن ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. رہ گئی بات فیئر کی, اگر آپ فیئر انسٹل نہیں کر سکے اپنے دشمن میں اور اپنے لوگوں میں, آپ نے اس دفعہ ڈرانے کی کوشش کی ایک دفعہ پھر, اور فیئر اور تھریٹ جو ہوتا ہے پاپولسٹ لوگ اس کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں, وہ ان کی زندگی ہوتی ہے, وہ ان کا آکسیجن ہوتا ہے. وہ صرف ڈرا کے, انسیکیور کر کے اور تھریٹ کر کے ہی اپنی اس سے پاور حاصل کرتے ہیں اور رول کرتے ہیں. تو اگر اس دفعہ وہ فیئر آپ کو اپنے لوگوں میں بھی نظر نہیں آ رہا, اور ادھر پاکستان میں تو فیئر تو دور کی بات ہے, یہاں سے تو آپ کو جو میمز مل گئی ہیں اس پہ آپ کے پاس اتنا لمبا چوڑا بالی ووڈ پروڈیوسرز کے لیے اسکرپٹ چلا گیا کہ آپ جتنی مرضی کامیڈی موویز بنائیں, لیکن اگر وہ فیئر آپ انسٹل نہیں کر سکے تو پھر گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ. اور کچھ انالیسس جو ہوتے ہیں وہ میں سائیکولوجیکل اس لیے بھی کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ہسٹری اگر پڑھی ہو اور آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں کہاں کہاں جب کوئی چیز حد سے بڑی ہے اس کا رزلٹ کیا آیا ہے. سپر پاورز کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں, وقتی طور پہ ونز آپ حاصل کر بھی لیں تب بھی لانگ ٹرم میں ساری عمر آپ انسیکیور رہتے ہیں. فار ایگزامپل آج سارا قبضہ کر لے فلسطین پہ اسرائیل, ساری عمر انسیکیور رہے گا, سیکیورٹی اسٹیٹ رہے گا, کسی نہ کسی سے تھریٹ فیل کرتا رہے گا. یہی حال آپ کا ہے, لیکن آپ لرن نہیں کر رہے. سو اینی وے لیٹس ہوپ کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے, جو بھی یہ کر رہا ہے وہ سامنے آئے, اور ہم جیسے لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ بھئی بہت ہی کوئی ڈیپ اسٹیٹ انوالوڈ ہے اس میں کہ پاکستان اور انڈیا کو قریب ہی نہیں آنے دیتی, اگر آج ہم لوگ بھی اس بات پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ قریب آنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر آپ لوگوں نے تو بڑی سروس کی ہے ٹو دا پاکستانی نیشنلزم, اینڈ وی تھینک یو فار دیٹ. I'll see you tomorrow.